جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں جو کچھ ہم سیکھے سمجھیں، مولا کائنات ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں بہت سے اہم شرعی مسائل، شرعی سوالات وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسے مشکل حالات اور مشکل معاملات آتے ہیں تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ بڑی مدد کرنے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم مشکل سے نکالیں۔ ماشاءاللہ ایسے بھی جذبات والے ہوتے ہیں۔ فرض زکاتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن نفلی طور پر، عطیات کے طور پر کسی کو کھانا کھلانا، یہ کتنا ایک عظیم ثواب کا کام ہے۔ اس طور پر آگے بڑھ کر وہ کوششیں کرتے ہیں۔ ابھی جیسے حالیہ ہی ملک کے اندر ایک سیلاب کی کیفیت، مسلسل بارشیں، پھر سیلاب، اب اس کے بعد بھی جو ایک تازہ واقعہ ہوتا ہے تو کئیوں کے دل میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے کہ ہم مدد کریں، لیکن جیسے کچھ دن گزرتے ہیں تو یہ معاملات کچھ سلو ہو جاتے ہیں۔ اب بالخصوص اگر ہم بات کریں ان دنوں میں پھر دوبارہ سے کچھ بارشوں کا سلسلہ وہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے اگر کوئی خیمے میں بھی ہے تو وہ بھی گیلا ہو گیا، وہ بھی تکلیف کی کیفیات کے اندر ہے۔ تو ایسے مواقع پر جب کچھ ایام گزر جائیں، اس کے بعد کسی کے دکھوں کو اور ان کو جا کر ان کی مشکلات دیکھنا، سمجھنا، کیا کہتے ہیں، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مسلمان کی مدد کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، اور بندہ جب تک کسی مومن کی مدد میں رہتا ہے اللہ پاک گویا کہ اس کی حاجات بھی پوری فرما رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ موقع ایسا ہو کہ فوری طور پر کسی کو مدد کی حاجت ہو یا لانگ ٹرم کے طور پر کسی کو مدد کی حاجت ہو، تو ہر طرح ہر سطح کے اوپر اپنے تئیں کوشش کرتے ہوئے اس مدد کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا رہے۔ ٹھیک۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ کو مدد مالی اعتبار سے کرنی پڑ جاتی ہے، یا آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے مدد کریں۔ کئی وہ مواقع ہیں کہ جس کے اوپر آپ اگر مورلی انہیں سپورٹ کریں تو اس سے بھی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے، اور ان کو ایک ڈھارس ملتی ہے، اور وہ اپنے ان امور کو جو ہے وہ سر انجام دے کر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ اور بعض صورتوں کے اندر اگر آپ لانگ ٹرم کے اعتبار سے بات کریں تو کئی لوگوں کے اس طرح کے امور کے اندر بھی مدد کی جا سکتی ہے، جس کے اندر آپ ان کی مدد یوں کریں گے کہ گویا کہ تو ایک اعتبار سے آپ مال نہیں دے رہے ہوتے لیکن سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی موجودہ صورتحال میں ہم یوں اگر بات کریں کہ یقیناً جہاں پر سیلاب آیا، عمارتیں جو ہے وہ گر گئیں، تباہ ہو گئے گھر، اب وہاں پر جہاں سے پانی کی نکاسی شروع ہو گئی، اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر بنانے ہیں۔ ہر ایک کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہوگا کہ وہ کیش میں یہ ساری چیزیں خرید سکے تعمیرات کی، تو اب یہ بھی ایک مدد ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو آسان قرضوں کے اوپر وہ چیزیں فراہم کر دیں، صحیح، آسان اقساط کے اوپر جو ہے وہ فراہم کر دیں۔
یا اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب مال جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اور طلب زیادہ ہوتی ہے تو لوگ مہنگا کر دیتے ہیں، تو ایسے وقت کے اندر اپنی واجبی دام فقط لے کر مسلمان کی جو ہے مدد اور خیرخواہی کرنا، تو یوں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جہاں ایک ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو زیادہ پھر پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی خیمہ مہنگا کر دیا، آٹا مہنگا کر دیا، یہ چیزیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اگر 1.5 لاکھ روپے بل بنتا ہے تو 1 لاکھ وصول کیا، جی یعنی اصل قیمت ہی اگر 1.5 لاکھ بن رہی تو انہوں نے 1 لاکھ وصول کیا، 85,000 وصول کیا۔ یار آپ مدد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی یہ حصہ شامل ہو جائے، تو الحمدللہ ایسے لوگ بھی پاکستان ایسے لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یوں مدد کے مختلف جو ہے وہ انداز اور ذریعے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی ہو سکتا ہے ویسے نہ کر سکا ہو لیکن اس کا اپنا گھر خالی پڑا ہوا، اس نے اپنا خالی گھر دے دیا کہ یار آپ اس کے اندر رہائش کر لیں جب تک آپ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اب اگرچہ اس نے کوئی ایسے یوں مالی مدد تو نہیں کی لیکن اپنا گھر فراہم کر دیا، اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ فراہم کر دیں، امور خانہ داری کے برتن استعمال کرنے کے لیے دے دیے، تو یوں مختلف جو ہے وہ طور طریقے ہو سکتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو مدد سے مراد فقط یہی نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مالی اعتبار سے ہی کسی کی مدد کریں، یقیناً وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس مال کے ذریعے سے اپنی سب سے جلد حاجت کو پورا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی مدد کے طریقے ہیں، چاہے ہم ان کے پچھلے قرضوں کو معاف کر کے کر سکتے ہیں، ان قرضوں کی ادائیگی کے اندر جو ہم ان کو مہلت دے سکتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ادویات کی فراہمی کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ علاج کی سہولت مفت جو ہے وہ فراہم کرنے والا بن گیا، اپنی خدمت جو ہے وہ دے کر۔ تو یوں بہت سارے ذریعے ہیں کہ ہم میں سے وہ لوگ جو ہے وہ اس جگہ پر اپنا کردار ادا کر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے نظارے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا درد ہوتا ہے تو ہمیں دیکھیں نظر بھی آتے ہیں کہ کراچی کے اندر اگر بارش ہوتی ہے تو کئی جگہوں پہ گاڑیاں جو ہے وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، تو اب ایسے میں کسی کا جو ہے وہ کسی کی گاڑی کو ٹو کر دینا، بالکل سائیڈ پہ جو ہے وہ لگوا دینا، خاص طور پر جب بچے یا خواتین ہوتے ہیں اس معاملے میں ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر دینا، تو یہ نظارے نظر ہی آ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر کسی کا پیسہ بسا اوقات نہیں جا رہا ہوتا مگر وہ دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی گاڑی بند ہو گئی تو دوسرا، اس کی اپنی گاڑی اگرچہ چل رہی ہے لیکن وہ روک کر کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار میں اس مسلمان کی مدد کروں، اسی طرح اس کی گاڑی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے۔ اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھلے کتنے بھی پیسوں والا ہے لیکن وہ بھی دوسروں کی طرف ایک دیکھ رہا ہے کہ مجھے مدد کوئی چاہے، کوئی مجھے میرے لیے کوئی اس طرح کا کرے کہ میں اپنے گھر تک پہنچوں یا میری گاڑی وہ سٹارٹ ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان کی ویڈیو بھی ایسی دیکھی یا کسی نے ان سے کچھ بات چیت کی تو وہ کلپ میں نے دیکھا، تو وہ بھی اسی بیگ بستہ لیے ہوئے اپنا اور وہ باقاعدہ روڈوں پہ بائک پر، تو اس نے بتایا اس ویڈیو میں کہ میں نے تقریباً 20-25 بائکیں سٹارٹ کی ہیں ابھی وہاں سے لے کر یہاں تک، میں ہوں ہی مکینک ہوں اس چیز کا، تو مجھے پتہ ہے بارش میں لوگوں کی بائکیں بند ہوتی ہیں جی، تو میں کیوں نہ ہوں میں لوگوں کی یہ خدمت کروں۔ یہ ایسا یعنی یہ بھی ایک انداز ہوتے ہیں اور اس میں وہ ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ ان سے اجرت مانگیں یا اجرت والا کام ہے تو لے سکتے ہیں، رہ رہے ہیں، اور جس کی گاڑی ہے وہ تو بھاری اجرت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ڈبل لے لیں، کوئی میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے میں گھر پہنچ جاؤں کسی تو طریقے۔ ایسے مواقع پر بھی یہ آپ کی طرف سے بہت ایک اچھا اقدام ہے اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور یوں ہی اگر کوئی واجبی قیمت لے کر ایسے مواقع پر وہ کام کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے اور پھر قیمت والے ڈبل ٹرپل اپنے بھاؤ بڑھا چڑھا دیتے ہیں، یہ ایک آسن انداز نہیں، یہ اچھا انداز نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کا اور خیر خواہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے، بلکہ ایسے موقع پر وہ بڑھ چڑھ کر خود اپنی طرف سے حصہ ملا کر وہ کوششیں کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ آج کل چل رہا ہے کہ سلاد کے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں جس میں کہ دیگر اشیاء ہیں، آٹا، چینی اور بسکٹ وغیرہ، جوسز وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ بانٹتے ہیں، تو اس میں سے وہ لوگ بھی کھاتے ہوئے مطلب میں نے دیکھا ہے یا اور سنا بھی ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی، مدد کے لیے تو لیے ہیں لیکن جی، یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ بالکل، مدد کرنے والے جو جا رہے ہیں مختلف انداز اور طریقوں سے جو ہے وہ جاتے بھی ہیں اور مختلف مال لے کر بھی جاتے ہیں۔
دیکھیں بعض تو صدقات واجبہ لے کر جانے والے ہیں، زکوٰۃ لے جانے والے ہیں، تو یقیناً یہ زکوٰۃ کیش کی صورت میں ہو یا اس زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی ہوئی کوئی چیز ہو، چاہے وہ بسکٹ ہے یا جو بھی ہے، جو بھی اناج وغیرہ اناج ہے، یا زکوٰۃ کی مد میں ہی ملا ہوا یہ اناج ہے، تو اس سے تو یہ افراد کسی بھی صورت میں نہیں، نہ یہ نہ کوئی اور کھا سکتا ہے، بلکہ یہ تو مستحق زکوٰۃ سیلاب زدگان کو ہی دینا، اس طرح کہ ان کو مالک بنا دیا جائے، یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک، یہ ایسا بھی نہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ پھینک دیں کہ بھئی یہاں پر ہیں تو اٹھا لیں گے، نہیں، اگر کسی نے نہیں اٹھایا اور ضائع ہو گیا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، اور یوں پھینکنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر عطیات کی بات کریں تو اب اس میں ایک یہ ہے کہ وہاں پر جا کر ہی کھانا وغیرہ جو بنوایا جا رہا ہے اور کوئی اسپیشل چیز جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں جو کھانا وہاں پر سب کو کھلا رہے ہیں، تو جو یہ لوگ جا رہے ہیں ان کا کھانا بھی اس میں سے عرفاً جو ہے وہ اس کی اجازت ہی ہے کہ پتہ ہے کہ بھئی یہاں پر تو کھانے کو کوئی چیز دستیاب ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کھائیں گے، یہ خود کھلانے کے لیے آئے ہیں، یہ خود کھلانے کے لیے آئے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے یہ بھی بیچارے 8-10 گھنٹے کے جو بھی بھوکے ہیں اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے وہ کھائیں گے، جتنا عرف کے مطابق ہوتا ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کھائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ پانی وہاں پر دستیاب موجود ہے جس کو یہ لوگ پی سکتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ منرل واٹرز کی بوتل جو ہے وہ لے کر گئے ہوئے ہیں کہ جو مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہاں پہنچانا کہ جن کے ارد گرد پانی جو ہے وہ پینے کا میسر نہیں ہے، تو اب یہ بجائے اس کے کہ نارمل پانی یا فلٹر والا ہی پانی جو ہے وہ پئیں، ان بوتلوں کو کھول کر جو ہے وہ پینا شروع کر دیں، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ عرف کے خلاف جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے امور کے اندر پوائنٹ یہی ہے یا بنیاد یہی ہے کہ عرفاً جن اخراجات کی اجازت ہوتی ہے تقسیم کے دوران، وہ اخراجات یہ افراد جانے والے بھی اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور جس کی عرفاً اجازت نہیں ہو رہی، دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یار آپ لے کے ان کے لے گئے تو خود بیٹھ کے جو ہے وہ آپ مزے اڑا رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ جیسے پاپڑ یا چپس وغیرہ لے کر گئے ہیں تو اب وہ کھانے لگ جائیں گے۔ ہاں، اس کی بھی بعض صورتوں میں یوں اجازت کہ اب ان کے پاس بھی کھانا ختم ہو گیا کہ بیچارے جو ہے وہ کسی جگہ پھنس گئے تو ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے تو مجبوراً کھا سکتے ہیں، لیکن ایک عام کھانا موجود ہے لیکن اس کے اندر یہ چپس یا اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ سیلاب زدگان کو دینے کے لیے گئے ہیں تو وہ انہیں پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس معاملے کے اندر اس اعتبار سے آپ کو یہ چیزیں پیش نظر رکھنی ہوں گی، اور سب سے بہتر محتاط صورت تو یہی ہونی چاہیے، جو جانے والے ہیں وہ اگر اپنا بندوبست الگ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اپنا ہی جو ہے وہ کر کے الگ سے بندوبست جو ہے وہ لے کر جائیں، اور جو تقسیم والا ہے وہ لوگوں میں ہی تقسیم کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک تعداد ہے جنہوں نے اس پہ بھی عمل کیا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہے، اور وہ خود بھی صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور اپنی گاڑی کا پیٹرول بھی لگا رہے ہیں، سب کو ساتھ دوستوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تو وہ پھر اپنا 8-10 افراد کا کھانا یوں کر کے وہ اس انتظام کر کے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بانٹنے والے یہ خود ہیں، یعنی انہوں نے کوئی ڈونیشن نہیں لیا کہیں سے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود ہی 10 دے کے انتظام کیا ہوا، یہ اب اس میں کوئی حرج نہیں؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوائنٹ مسئلہ وہاں پر آئے گا جب کہ آپ نے لوگوں سے چندہ لیا ہے اور آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اپنا ہی چندہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر حرج ہی نہیں ہے، وہ آپ کھائیں یا جو ہے وہ آپ سامنے والوں کو جو ہے وہ کھلائیں، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، جب عوامی چندہ آپ لے کر تقسیم کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس چندے کا استعمال عرف کے مطابق ہی آپ اپنی ذات پر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی دین اور اسلام کا حسن ہے اور احکام شرع، ان کا خیال ہمیں ان چیزوں میں بھی رکھنا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی نیکی کے نام پر کئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے ضمن میں یا بیچ میں کچھ ایسے کام ایڈ ہو جاتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے گمان کے مطابق تو ایک طرح کا نیکی کے کام میں کوئی تعاون سمجھ رہا ہے، معاونت سمجھ رہا ہے، لیکن کام حقیقتاً وہ برعکس کر رہا ہوتا ہے اور غیر شرعی کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی بھی نیکی کے کام ہو تو ان میں ہمیں اس طرح کی دینی اور شرعی رہنمائی لینا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں یہی مسئلہ کہ یہاں پہ بھی تو دیگر کئی کیمپ لگے ہوئے ہیں، تو ان کیمپس کے اندر ساؤنڈ سسٹم بھی چل رہا ہے، اس کے اندر ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، ٹیبل کرسیاں ہیں، کئی چیزیں اس کی ہیں۔ تو الحمدللہ FGRF کے تحت جو بھی کراچی کے اندر ایسے اہتمام ہوئے تو ان سب کو یہ شرعی رہنمائی پہنچائی گئی کہ جو سیلاب کی لوگوں کی سیلاب زدگان کے لیے امانتیں ہیں تو وہ تو ہم وہیں خرچ کریں گے،
اس کو ہم الگ سے کوئی کسی کا ذہن بنا کر نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک معاونت ہی ہے نا، اس کام میں بھی تو وہ معاون بن رہا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے سسٹم بنایا یا FGRF کے تحت سے وہ کیمپ کے اخراجات ادا کیے گئے، لیکن سیلاب زدگان کا جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو وہیں تک پہنچایا گیا۔ بہرحال اللہ پاک زیادہ سے زیادہ اس میں سب کو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہو سکے تو کسی کا گھر بنا دیں، ہو سکے تو کسی کے ساتھ ایسا آپ تعاون کر دیں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو انشاءاللہ ثواب کا ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے۔ مزید بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ مفتی صاحب سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے کاروبار پولٹری فارم میں مرغیوں کا، اور وہ اس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے جو ہے نا پیمنٹ فکس کر لیں، سال کے طور پر 1 لاکھ کے مجھے 10,000 دیا جائے گا، ہر منتھ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ ایسا کرنا چاہیے؟ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کے نام پر کئی لوگ جو ہے وہ اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں عمومی طور پر کسی شخص سے رقم کا تقاضا کرتے، یا کوئی شخص جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ یار آپ کا کام چل رہا ہے تو میرے بھی 4 پیسے لگا لیں تو کچھ پیسے مجھے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہاں یاد رہے کہ شرعی اعتبار سے پارٹنرشپ کا جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے ہونا ضروری ہے۔ پارٹنرشپ جب بھی ذہن میں آئے گا تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پارٹنرشپ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پھر پارٹنرشپ کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں دونوں افراد کا مال لگا ہوا ہو، اسے شرکت یا مشارکت کہتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے، دوسرا فقط کام کرتا ہے، یہ جو ہے وہ مداربت کہلاتا ہے۔ جو پہلی والی ہم نے شرکت کی قسم پارٹنرشپ کی بیان کی، مشارکت، اس میں اگر نقصان ہوگا تو ہر ایک پارٹنر اپنے کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے نقصان کو برداشت کرے گا، جبکہ مداربت والی صورت کے اندر جو بھی نقصان ہوگا اولاً تو نفع سے پورا کیا جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نقصان اتنا بڑھتا ہے کہ وہ کیپٹل کی طرف جاتا ہے تو وہ سارا انویسٹر کو، سلیپنگ پارٹنر کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ نفع اسی مہینے کا اعتبار کیا ہوگا اس میں؟ نفع جو ہے وہ ٹوٹل ڈیوریشن آف مداربت کا ہوگا، کہ اچھا، جتنا عرصے کی آپ نے مداربت اس کے ساتھ کی ہے اس پورے ٹوٹل عرصے کی دیکھی جائے گی۔ اگر پہلے مہینے نفع ہو گیا اور اگلے مہینے لاس ہو گیا تو ایسا نہیں کہ اگلے مہینے والا لاس جو ہے وہ رب المال کی طرف، انویسٹر کی طرف جائے گا، بلکہ در حقیقت پہلے اس لاس کو پچھلے مہینے ہونے والے پروفٹ میں سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ پھر اگر اور لاس بڑھے گا تو وہ پھر جو ہے وہ انویسٹر کی جانب جائے گا۔ ڈیوریشن مطلب یہ ہے کہ یہ 6 مہینے کا فکس کر لیں، سال کا فکس کریں، کیا جو کریں؟ بھی ان کا جو بھی اپنا ٹائم یا ڈیوریشن کا فکس کریں گے کہ بھئی اتنے عرصے کے لیے ہم مداربت کر رہے ہیں، ٹھیک، اور پھر اس کو جو ہے وہ کلوز کرنا، اچھا، اور وہ کلوزنگ یوں ہوگی کہ یہ اس کا مال اس کو واپس کرے گا، تو یوں باقاعدہ کلوزنگ جو ہے وہ مداربت کے اندر ضروری ہوگی، تو جب جا کر جو ہے وہ پچھلا والا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب پھر دوبارہ سے ہوا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے 5 لاکھ دیے تھے، میں نے اس سے کاروبار کیا، 6 مہینے میں یہ نفع یہ نقصان ہوا، آئیے رہے آپ کے جناب بچے ہوئے پیسے پروفٹ کے ساتھ یا پروفٹ کے بغیر، جو بھی صورتحال ہے، اس نے اپنے مال پر قبضہ کر لیا، اس نے اپنا پروفٹ لے لیا، دونوں الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے اگر آغاز کرتے ہیں کہ یہ لیں جناب اب میں دوبارہ آپ کو یہ 5 لاکھ دیتا ہوں، آپ اس سے جو ہے وہ کام کریں، تو اب یہ نئی مداربت شروع ہوگی۔ اب اس میں کوئی نفع نقصان ہوتا ہے، اس کا پیچھے والی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ ہوگا، ختم ہو وہ چکا ہے۔ ختم ہو اچھا، اس طرح اس کے اندر کوئی خاص وہ بھی طے کی جا سکتی ہے کہ بھئی کپڑے کے اندر ہم کریں گے، گولڈ میں ہم کریں گے، یا ہم عام جنرل اسٹور میں کریں گے؟ جی، مداربت جو ہے وہ دونوں طرح ہو سکتی ہے، مقید بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اس فیلڈ میں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلق بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ پیسے لو، اس سے جو چاہے کاروبار جو ہے وہ کرو، مطلق بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کیش کے اوپر کرنا، ادھار پہ نہیں کرنا، صحیح، یا شہر کے اندر کام کرنا، بیرون شہر یا بیرون ملک کام نہ کرنا، تو اس طرح کی بعض شرائط جو ہے وہ انویسٹر کی جانب سے لگائی جا سکتی جو بھی اس کے مال کے تحفظ کے لیے اور کاروبار میں مفید ہی ہوتی ہیں، مفیدی ہوتی ہیں، اور اس کے اپنے مال کا تحفظ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ لگا سکتا ہے۔ بہرحال جو ہمارے سائل کا سوال تھا، یہ جو عموماً لوگ اس طرح پیسے رکھ کر اس کے اوپر نفع لیتے ہیں، در حقیقت یہاں پر جو رقم دی جا رہی ہوتی ہے وہ سیکیور کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں نقصان ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یوں رقم دی جاتی ہے
تو اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے قرض کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع مشروط دیا جائے وہ چاہے فکس دیا جائے، چاہے یوں کہہ کر دیا جائے کہ جناب 12-13 ہزار کے درمیان کچھ دے دوں گا، 5-6 کے درمیان ہو جائے گا، یہ سود ہی ہوگا، اگرچہ ان فکس ہو جب بھی سود ہے کہ نفع دینا شرط ہے۔ تو قرض پر جب نفع دینا شرط ہو، اگرچہ اس کی پرسنٹیج یا اس کے روپوں میں کمی بیشی ہو، لیکن جب نفع دینا شرط ہے تو وہ سود ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ اچھا، اس میں یہ لوگ اپنے تئیں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو فکس کیا ہی نہیں ہے، 12,000 دیا تھا اور اس مہینے 10 دیا ہے، جی اور اس سے اگلے مہینے وہ پھر کتنا 14 دیں گے، تاکہ ہے ان کے ذہنوں میں بھی کہ 12 بیلنس ہو جائے، تو وہ یوں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے۔ جی، تو قرض کے اوپر جو بھی نفع ہوگا چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو وہ سود ہے، اور یاد رہے کہ پارٹنرشپ میں جب نفع ہوتا ہے وہ فکس کیا جاتا ہے پرسنٹیج میں، پیسوں میں نہیں۔ 12,000 روپے نہیں ہوگا، ہاں 12% ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو یہ ضروری ہے۔ تو لوگ بسا اوقات پارٹنرشپ کر کے آتے ہیں اور سود سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے فکس نہیں کی تھی کہ بھئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نفع دے دیں گے، یا اتنے 12-15 کے درمیان نفع دے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پارٹنرشپ ہوگی شرعی طریقہ کار کے مطابق تو اس میں نفع طے ہونا ضروری ہے، مگر پرسنٹیج سے، پیسوں سے نہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ قرض کے اوپر نفع ہے تو وہ اگرچہ پیسوں میں ہو، اگرچہ پرسنٹیج میں ہو، اگرچہ فکس ہو، اگرچہ فکس نہ ہو، ساری صورتیں جب قرض پر نفع مشروط ہے تو وہ سود ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر کوئی خیرات مانگتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے تو اس سے خیرات پیسے کچھ دینا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے یا مدد مانگ رہا ہے اور پتہ ہے کہ وہ پیشہ ور جو ہے وہ فقیر ہے، ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس نے بھیک مانگنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے کو دینا جائز نہیں ہے کہ یہ اس کی گناہ والی عادت پر گویا مدد کرنا ہے، صحیح، لہٰذا ایسوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یوں ہی وہ افراد جن کا پتہ ہے کہ وہ نشے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، کہ وہ ان پیسوں سے جو ہے وہ اگرچہ وہ نام تو یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، لیکن ان کی حالت اور کیفیت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ در حقیقت ان پیسوں سے نشہ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسوں کو بھی نہ دیا جائے۔ ہاں اگر واقعی بھوک وغیرہ کی کیفیت ان پر وہ طاری ہے کہ جس صورت کے اندر ان کو دینا بنتا ہے، تو پھر پیسوں کے بجائے انہیں جو ہے وہ کھانا لے کر دے دیا جائے، تاکہ وہ پیسوں کے ذریعے سے نشے کی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کو معاشرے میں ہی کچھ لوگ خواہ کی یعنی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس کی بھی خوراک ہے، اس کو یوں تعبیر کر کے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو دیتے ہی رہتے ہیں، اور ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ مل جائے گا پیسے، اس جگہ پہ پیسے مل جائیں گے۔ ہم یہی چیزیں مسجدوں کے باہر بھی دیکھتے ہیں، یا مسجد میں کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے یا باہر گیٹ پہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی کمایا کرو، یہ کیا کرو، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو 500-600 لوگوں میں اگر اعلان ہوا ہے تو میں کہتا ہوں 500 بھی اگر ایسے ہی چلے جائیں تو ایک آدمی بھی اگر 10-10 دیتے رہیں، 100 آدمی 10-10 روپے بھی دے دیں تو ٹھیک ٹھاک پیسے بن جاتے ہیں۔ تو جن کا واقعی پیشہ اس طرح کا بن جاتا ہے، اب وہ چاہے نشے کے طور پر بھی ان کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے یا پیشہ ویسے ہی ان کا بھکاری بن گئے، ان کو مانگنا ہے، تو اپنے آپ کو بھی ذلت پر پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ستا کر ان کو بھی ایک طرح کی بعض اوقات ذلت والی صورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا کر ان کو دے رہے ہوتے ہیں، جس کے احکامات رشوت کی طرف چلے جائیں گے۔ جی بالکل، کہ پیشہ ور بھکاری کو دینا بھی ناجائز ہے، تو ایک تو پیشے کے اعتبار سے ان کا جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا ہی جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اب کسی کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ اب وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ دے کر جان چھڑا رہا ہے کہ بھئی پیر پکڑ لیے، یا جناب اسے گالیاں دے رہا ہے جس کا وہ جو یار یہ خاموش ہو جائے، اس کو میں 2 روپے دے دوں تاکہ یہ مجھے گالیاں دینا جو ہے وہ بند کر دے، تو اب ایسی صورت کے اندر ان کے حق میں وہ پیسہ گویا کہ دوہرا حرام ہو گیا، کہ ایک تو سوال کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کا مانگنا فقط حرام تھا، لیکن اب جو ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ مال حرام ہے، کہ وہ رشوت ہے ان کے حق کے اندر، کہ وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں یا اپنے آپ کو تحفظ عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ اس نے اس کے وہ پیسے دیے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مدد ضرور کریں، لیکن مستحق کی مدد کریں، اور کسی ایسے شخص کی جو ہے وہ مدد نہ کریں جو آپ کی مدد کو گناہوں کا ذریعہ بنا رہا ہو۔ بالکل، لہٰذا اس بات کا معاشرے کے اندر
ہم ہی اس کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ پیشہ ور کو نہ دیں، کہ جب آپ نہیں دیں گے تو ایک دن جو ہے وہ اپنے اس پیشے سے رجوع کرے گا، بالکل، اور اس سے جو ہے وہ ہٹے گا. جب اسے پتہ ہوگا کہ بھئی لوگ مجھے جو ہے وہ نہیں دیتے، تو وہ پھر، اور ایسا ہوتا ہے کئی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر اہل محلہ اس طرح کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح مانگنے والوں کو نہ دیں، تو ان مساجد کے باہر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ کبھی کبھار کوئی نظر آئیں تو آئیں، عموماً نہیں آتے. اور بعض وہ مساجد ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ ایک مجمع جو ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں والے انہیں دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو اس طرح بھیک کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کو مکمل طور پر دینے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا بھی وہاں بلکہ روایت میں فرمایا تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص. تمہیں اگر کسی کو کھانا بھی کھلانا ہے تو اس سے کی وجہ سے اس کی عبادت کے اندر قوت پیدا ہو جائے، تو یہ کوشش کرنی کہ عام آدمی فسق اور فجور یعنی گناہوں والے کام کرنے والے اور ان کاموں میں جو مبتلا ہیں ان کو اس طرح کے کھانے والی بھی مدد نہ کی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کھانے پر مزید ان کو جو طاقت ملے گی تو وہ گناہ کے کاموں میں ہی مزید وہ طاقت اپنی خرچ کریں گے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. جی مزید سوال. کیا ایک باپ اپنے بیٹے کی ناجائز کمائی کھا سکتا ہے جبکہ باپ خود اپنا کماتا ہو؟ یعنی کوئی آئٹم پہ وہ الگ الگ لیبل لگا کے بیچتا ہے، آئٹم کچھ ہے اور اس پہ لیبل الگ لگا کے بیچتا ہو. کیا کہتے ہیں، بس اوقات فیملی کے اندر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی الٹ سیدھ کما رہا ہوتا ہے اور دوسرے کیا کریں. مشترکہ کام ہے اور اس کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک آئٹم پر یا کسی ایک انداز کے اوپر وہ غلط جو ہے وہ بیانی کر رہا ہوتا ہے یا حرام کمانے کے مختلف صورتیں اختیار کیا ہوا ہے، تو اولاً تو یہی کہ سب کو یہ چاہیے کہ اس کو اس کام سے جو ہے وہ روکیں، تاکہ گھر کے اندر جو کچھ بھی آمدنی آ رہی ہے وہ حلال پاک اور طیب آئے. اگر اسے جو ہے وہ روک نہیں سکتے تو اس کا بائیکاٹ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسی طرح چلنا ہے تو تم اپنا جو ہے وہ نظام الگ کرو، ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ رہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اب اس صورت میں جب کہ جو آمدنی ہے وہ مخلوط ہے تو اس کے اندر حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو اس صورت میں اہل خانہ کے لیے اس مشترکہ مال میں سے یا مشترکہ مال سے خریدے ہوئے اناج سے کھانا جو ہے وہ جائز ہے. یہ اہل خانہ جو ہے وہ اس کھانے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں لیکن جن کا اثر و رسوخ ہے کہ جو اس کو اس غلط کام سے روک سکتے ہیں، جیسے باپ ہے، اب ایک بیٹا جو ہے وہ ڈنڈی جو ہے وہ مار رہا ہے اور باپ کاروبار باپ کا ہی ہے، تو اب باپ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بیٹے کو اس کام سے روک سکتا ہے، تو باپ پر اب یہ واجب ہوگا کہ بیٹے کو اس کام سے جو ہے وہ روکے. اچھا، اس میں انہوں نے تھوڑا سا سوال بھی ابھی مبہم ہے، ہم کے لیبل چینج کر دیتے ہیں یا کچھ اور ایسا، تو میرا خیال ان کو بھی پورا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کام کیا ہے، کہ اس کو کام حرام کیا ہے کہیں گے اور اس کو حرام کہیں گے یا نہیں. کئی چیزیں بعض وہ ہوتی ہیں جن میں قانونی اعتبار سے پرابلم ہوتی ہے، بعض وہ ہے جس میں واقعی آپ سامنے والے کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، بعض کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. تو اپنے طور پر آپ اس کا حکم نہ لگا لیں کہ بھئی یہ مال حرام ہے یا جو ہے وہ اس کا کیا حکم ہے. اس کی مکمل وضاحت بیان کر کے اس کا جواب جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کے مطابق آگے عمل کریں. دارالتعلیم سنت کے نمبر پر آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں اور براہ راست بھی آپ اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر کو نوٹ کیجئے، اور اس نمبر پر صبح 10 بجے سے لے کر آپ 4 بجے تک، علاوہ وقت جو نماز کا دوپہر کا ظہر کا وقت ہے تو اس میں 1 سے 2 بجے تک یہ وقفہ ہوتا ہے. بقیہ دورانیہ کے اندر بالکل آپ سوالات کر سکتے ہیں اور براہ راست بھی آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے شہر میں دارالتعلیم سنت کی کوئی شاخ موجود ہے تو ضرور آپ کو وہاں پہ بھی جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے، اور براہ راست بھی مفتی صاحب سے آپ اپنے شرعی مسائل ڈسکس کریں. اور فتویٰ جات بھی اگر آپ لینا چاہیں تو بالکل تحریری فتویٰ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر الحمدللہ 5 دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں. اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہے، سرگودا میں ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، گجرانوالہ میں ہے. یہ وہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں کہ جن میں الحمدللہ دارالتعلیم سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. عموماً ہمارے دارالتعلیم کی جو ٹائمنگ ہے، اوقات کار ہیں، وہ یہی 10 سے 4 بجے کے درمیان ہوتی. جی مزید سوال. میرا نام رفیق الدین. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ کے حوالے سے لوگ باغ تاجر برادری کے لوگ ہیں
وہ لوگ اپنے کاریگروں کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اس سلسلے میں آخری پور منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رہنمائی، ہم کو رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جی، ماہ سفر کا آخری بدھ کے بارے میں لوگوں کے واقعی اسی طرح کے جو ہے وہ خیالات ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اس بدھ کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے، نہ ہی تاریخی اعتبار سے ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیمار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری بدھ میں صحت یاب ہو گئے تھے اور آپ جو ہے باغات کی طرف گئے تھے، تو لوگ اسی چیز کو جو ہے وہ آج کے موجودہ دور کے اندر بھی اسی نسبت سے اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہی جو ہے وہ ہوا تھا۔ شفا یابی والی بات اس بدھ کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے، نہ سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے، نہ ہی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ کانسیپٹ رکھنا اور اس کو اس تاریخ سے جوڑنا، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہے۔ اور یہ مٹھائی بالکل بے اصل ہے۔ جی، مٹھائی وغیرہ بانٹنا بھی جو ہے وہ اصل ہے، اور بعض مٹھائی کے ساتھ ساتھ مٹھائی یا بعض جگہوں پر وہ مختلف چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ صدقہ اور بلیات کو دور کرنے کا بھی ایک جو کانسیپٹ ماہ سفر کے حوالے سے لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو یقیناً صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کہ جناب ماہ سفر میں خصوصی بلائیں نازل ہوتی ہیں یا یہ نزول بلا کا مہینہ ہے، اور اس نظریے کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات جو کرتے ہیں، تو یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں واضح فرما دیا، لا سفرہ، سفر میں کوئی نحوست جو ہے وہ نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح ہی ایک جو ہے وہ مہینہ ہے، تو لہٰذا اس میں یہ ذہن رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ بعض چنے بانٹ رہے ہوتے ہیں آٹے کے وہ بنا کر، تو وہ پانی میں جا کر وہ مچھلیوں کو جو ہے وہ نٹی جٹی پل پر بھی ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں وہاں مچھلیاں ہوں گی نہیں۔ بعض اوقات تو آٹا اس کثرت سے ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ اخبارات میں خبر ان کو شائع کرنی پڑی کہ مچھلیاں مر نہیں ہیں الٹا ان سے، یعنی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کون سی بلائیں ہیں جو ہم اپنے اوپر سے اتار کر اور دیگر مچھلیوں پر ڈال رہے ہیں؟ تو بلائیں ضرور صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، بالکل یہ ایک اوورآل ہے تمام کے، اس کا مہینے کے ساتھ یوں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ صدقہ اچھی نیت سے دینا چاہیے، اور صدقہ پھر وہ جس کی ضرورت ہو، وہ چاہے آپ کہیں بھی صدقہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بلائیں جو ہیں وہ ٹلتی رہیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور صدقہ دینے سے آدمی کی عمر بھی بڑھتی ہے۔ یہ کام اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، دیگر غلط قسم کے کانسیپٹ جو ہیں ان کو بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی جناب میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی مریض جو اسپتال میں ہے اور وہ ایمرجنسی کی کیفیت میں ہے، اگر اس کے ورثہ کے پاس پیسے موجود نہ ہوں، لیکن اگر زکوٰۃ فنڈ سے اگر دوائیں آتی ہیں اس کی جان بچانے کے لیے اور اس کو دے دی جاتی ہیں، تو اس کا کس طریقے سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ نمبر دو، دوسرا سوال یہ ہے کہ جادو سے علاج کرنا کیسا ہے؟ جی، زکوٰۃ کا کیا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ تو دیکھیں مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچانا ضروری، ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی ہوئی جو ہے وہ دوا ہے یا دوا ہی زکوٰۃ کی مد میں ملی ہے، تو اب اس صورت میں اگر وہ مریض واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کی ملکیت میں دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا قبضہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو یا اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کے قبضے میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اب وہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے وہ چاہے اپنے مریض کے لیے جو ہے وہ دے دیں کہ جناب آپ انہیں جو ہے وہ یہ لگا دیں۔ اگر مریض یوں بھی ہو سکتا ہے، مثال وہ مریض ہے اور وہ سید ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، لیکن اس کا کوئی اور جو ہے وہ رشتہ دار ہے، داماد ہے یا اور کوئی ہے کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، ہاشمی سید نہیں ہے، تو اس کے ہینڈ اوور کر دی جائیں، اور وہ قبضہ کرنے کے بعد جب کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے وہ اپنے سسر کے لیے یا اپنے مریض کے لیے وہ دے دے، تو یوں بھی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے مستحق کو ہی جو ہے وہ دی ہے تو اس صورت کے اندر قبضہ بھی دلا دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے تقاضے ہیں وہ پورے کر لیے، تو کوئی کفارے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر جنہوں نے وہ زکوٰۃ دی تھی آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہوگا اور ان کی اجازت سے ہی مستحق تک وہ مال دوبارہ پہنچانا ہوگا، جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔
ٹھیک ہے، ادویات لے کر آ جاتے ہیں اور وہ دے دیا باقاعدہ، تو اس میں جی ادویات جو ہے وہ اگر دے دی ہیں تو اس صورت کے اندر مستحق کے زکوٰۃ کی ملکیت میں دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بل ہے کہ کسی کا جو ہے وہ بل جو ہے وہ بہت زیادہ چڑھ گیا اور وہ مستحق زکوٰۃ شخص ہے، اب اگر یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کا بل جو ہے وہ ادا کر دے، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، ہاسپٹل کا ہو، جی ہاسپٹل کا ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اب اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ جی ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ہمارا یہ بل جو ہے وہ ادا کر دیں، اور یہ انہوں نے کنفرم کر لیا کہ جس کی طرف سے ادا کر رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو مستحق زکوٰۃ کی اجازت سے جب اس کا بل ادا کریں گے اس صورت کے اندر بھی اتنی رقم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اب اس میں تفصیل ہے کہ اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، وہ پیسے مینجمنٹ انتظامیہ کے پاس پہلے سے ہیں تو اس کے مختلف جو ہے وہ شرعی تقاضے ہیں جو بہرحال جو ایسے ہسپتال انتظامیہ ہیں جو زکوٰۃ کی رقمیں استعمال کرتے ہیں انہیں اس کی اولاً شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر کوئی علاج کروا رہا ہے، ہاسپٹل میں موجود ہے اور ہاسپٹل کے بل چڑھ گئے، اب آ کر کوئی دوسرا بندہ اس کی اجازت سے وہ اتار دیتا ہے جی اور وہ اس کو زکوٰۃ میں لیتا ہے تو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس اس کو یہ غالب گمان ہے کہ ہاں یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، تو بس پھر اب اس کے بعد یہ اس کی اجازت سے ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بغیر اجازت نہیں ہوگا؟ بغیر اجازت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا دوسرا بھی ان کا سوال تھا وہ جادو سے علاج کرنے کا۔ جادو کے ذریعے علاج کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ پر جادو ہی خدا نخواستہ کسی نے کروا دیا ہو، جب بھی جادو کے ذریعے سے علاج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو کے اندر حرام چیزیں تو جدا بات ہے، اس میں تو کفریہ تک کی چیزیں جو ہے وہ کفریہ کلمات تک موجود ہوتے ہیں، تو کسی کو اپنے اوپر سے کوئی علاج کروانا، اپنے اوپر سے جادو کی کاٹ کروانے کے لیے بھی جادو کروانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جادو کی کاٹ کے لیے روحانی علاج جو ہے وہ کروائیں، جو روحانی عملیات اور تعویذات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی آپ علاج کروا سکتے ہیں، گندگی کا علاج جو ہے وہ گندگی سے نہیں کروا سکتے۔ اور روحانی علاج بھی ممکن ہوتے ہیں، پاسبل ہوتے ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں۔ ہمارے الحمدللہ تعویذات اطاریہ جو آداب سامی کی استخارہ مجلس اور روحانی علاج کے حوالے سے، تو آپ یہاں رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا روحانی طور پر اس کے علاج بھی تعویذات بھی وہ آپ کو دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی اور شفا ملے گی۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا بانجا ہے وہ 22 دن سے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے، تو اس کے قضا نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ 22 دن سے بے ہوش ہیں، اللہ پاک ان کو تندرستی دے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں نماز؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، اہل خانہ کو جو ہے وہ صبر و تحمل بھی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بہرحال جب 6 نمازیں جو ہے وہ اس حالت میں گزر جائیں کہ انسان جو ہے وہ ہوش میں نہ ہو، تو پھر اس سے ان نمازوں کی جو ادائیگی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ 6 نمازوں میں یعنی لگاتار 6 نمازیں ایسی گزر گئیں کہ وہ شخص ہوش میں نہیں ہے، تو اب ان نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ معاف ہے، تو اس پر ان نمازوں کی قضا بھی لازم نہیں۔ اچھا یہ بھی ان کے جذبات ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے کہے کہ 22 دن تک نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو یہ نماز کے لیے حساسیت ایسی ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، کئی لوگ تو ایسی نماز سے محبت ہیں، اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ان کے ساتھ ایک طرح کا، میں اس کو ثانی ہی کہوں گا، ایک آفت پریشانی ہے کہ 22 دن تک تو گھر والوں کو وہ ان کی نمازوں کی فکر ہے، تو یہ ہونا چاہیے، خود بھی اپنی فرض نماز کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی، گھر والوں کے حوالے سے بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ جو تندرست ہو کر بھی نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو پھر یہ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے۔ کسی اسکول ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا، ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا، تو اب اس پہ مختلف بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے جواب دے دیا، کسی نے کہا کہ جس کو آتی نہیں نماز وہ نہیں پڑھتا، تو کسی نے کہا جس کو قرآن نہیں آتا وہ نہیں پڑھتا، کسی نے اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بظاہر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ایک عام استاد بھی کسی سے پوچھتا ہے تو ایک سوال ہے، لیکن ان بچوں کے ان جوابات نے شاید کئیوں کے ذہن کو کھول دیا کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، اور بچے نماز نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کیا تاثرات ہیں۔ تو کیا آپ کو بھی نماز نہیں آتی، قرآن پاک کی قرات نہیں آتی،
اور پھر تیسرا سوال جو انہیں بچے کے ذہن میں کہا کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، اور حدیثوں میں بھی یہ فرمایا گیا کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، یہ بات بیان فرمائی گئی۔ تو کامل مومن ان تمام فرائض کو، اپنے واجبات کو بروقت اس کی ادائیگی وہ لازمی طور پر اس کو کرنا اہم اور ضروری ہوتا ہے، اور کرتے رہنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں پر ایسی استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔